بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك ونستعينك يا ذا الجود والنعم يا ذا الفضل والكرم يا عالم السر والهمم يا خالق اللوح والقلم يا رب البيت والحرم الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني التجلي التام والمجد الأتم مالك الحدوث سلطان القدم أبي العقول والنفوس والبشر وهو عزة الإله أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى ابن عمه ووارث ابنه وخليفته صاحب الولاية التشريع والتكريم أمير المؤمنين وعلى السيدة المعصومة الجليلة التي هي جوهرة القدس من الكنز الخفي ونرفع بدر آليات الأحرف أم أئمة الغر والأم أبيها سيما عقيدة الله الأعظم في الأرضين وروح له الفداء وأرواح العالمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون سواء اللهم صل على محمد وآل محمد بیماروں کو شفا کامل و عاجل عطا فرما۔ اس مجلس کی خدمت کرنے والے مسجد کی خدمت کرنے والے دوستوں کو توفیقات میں اضافہ فرما۔ وعلیہ حاصل تمام ہمارے امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما، ان کے قلب مقدس کو ہم سے والے روشن فرما۔ بفضلک و رحمتک یا ارحم الراحمین صلی محمد وعلی یہ چند شب جو آپ کی خدمت میں ہیں، اس میں انشاءاللہ کچھ اہم مسائل ہیں جن کا تعلق امام زمانہ روح الفدا سے ہے۔ محور اور مرکز گفتگو حضرت کے حوالے سے انشاءاللہ ان مسائل کے بارے میں ہوگا، اور قرآن کریم میں جو آیات امام زمان کے حوالے سے ہیں، ان کے متعلق ہیں، ان آیات کو کوشش کریں گے کہ صحیح طور پر صحیح تفسیر کے ساتھ ان چند شب میں آپ کی خدمت میں بیان کیا جا سکے۔ سب سے پہلا مرحلہ معرفت ہے امامت کی کہ خداوند عظیم نے قرآن کریم میں مسئلہ امامت کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے، اور یہ سوال بھی کیا جا سکتا ہے کہ اگر یہ مسئلہ اتنا اہمیت رکھتا تھا تو پھر قرآن کریم میں خدا کو بیان کرنا چاہیے تھا، اور خدا نے بیان بھی کیا ہے۔ کوئی سمجھنا نہ چاہے تو اس کی مرضی ہے، خدا نے مسئلہ امامت کو قرآن کریم میں بیان کیا ہے۔ ہمارے لیے قرآن کریم بہترین حاجی بہترین رہنما اور خدا کی وہ کتاب ہے جس کے بارے میں ہمیں یہ یقین ہے کہ خدا نے جتنا نازل کیا پورے کا پورا بغیر کسی کمی اور زیادتی کے ہمارے پاس موجود ہے۔ قرآن کو یہ ایک مسلم نظریہ ہے قرآن کے بارے میں، شیعہ سنی سب یہی سمجھتے ہیں کہ جتنا قرآن خدا نے نازل کیا ہے وہ پورے کا پورا محفوظ ہے، چونکہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خدا نے خود اپنے ذمے لی ہے۔ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، کہ ہم نے خود قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اگرچہ اس آیت میں ایک بہت گہرا مطلب ہے جو خداوند عظیم نے بیان کیا ہے، ہم اس مطلب کی طرف بھی اشارہ کریں گے کہ ایک یہ ظاہر معنی ہے جو سمجھا جاتا ہے کہ قرآن کے الفاظ جتنے خدا نے نازل کیے وہ سب کے سب ہمارے پاس محفوظ ہیں،
اور ایک اس سے اور گہرا مطلب ہے جو خداوند عظیم نے اس آیت میں بیان کیا ہے، اسے بھی ہم ضرور بیان کریں گے، لیکن معرفت امام زمانہ کے حوالے سے یہ ایک مشہور حدیث ہے کہ جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، نہ شیعہ نہ سنی۔ مسلم احادیث میں سے ہے کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتۃ جاہلیہ، کہ اگر کوئی شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے زندگی گزار کر اور اپنے امام زمان کی اسے معرفت نہیں ہوتی تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ یہ روایت ان الفاظ کے ساتھ مسلم ہے ہمارے ہم برادران کی کتابوں میں۔ جناب تفتازانی نے، سعد الدین تفتازانی نے شرح المقاصد میں انہی الفاظ کے ساتھ اس روایت کو نقل کیا ہے، لہذا وہ اہم ترین کتاب ہے شرح المقاصد۔ علم کلام کے حوالے سے یہ اہم ترین کتاب ہے برادران کی، اور جناب تفتازانی نے اس روایت کو انہی الفاظ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ مسلم میں اور باقی کتب میں دوسرے الفاظ کے ساتھ موجود ہیں، من ماتا ولیس لہ امام، جو مر جاتا ہے اور اس کا امام نہیں ہے، مات میتۃ جاہلیہ، وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ، مات میتۃ جاہلیہ، جو مرتا ہے اور اس کی گردن پر کسی امام کی بیعت نہیں ہے تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ لہذا ایک ہی مطلب ہے، چاہے امام کی بیعت ہو یا خود امام کا لفظ ہو، من مات ولیس لہ امام کہہ دیں یا من مات ولم یعرف امام زمان ہی کہہ دیں، مطلب ایک ہے۔ روایات کے لحاظ سے یہ بات مسلم ہے کہ امام کتنا ضروری ہے انسانیت کے لیے بعد از پیغمبر اکرم۔ لہذا کوئی یہ جان نہیں چھوڑا سکتا یہ کہہ کر کہ اس طرح واضح جتنی آپ اہمیت کہتے ہیں اس طرح سے واضح حکم امامت کے بارے میں قرآن کریم میں کیونکہ آیا نہیں ہے، لہذا اتنی اہمیت نہیں ہے، نہ قرآن میں بھی وہ اہمیت برقرار امامت کے لیے، اور احادیث میں بھی بہت سی احادیث کہ یہ مسلم احادیث میں سے ہے کہ معرفت امام ضروری ہے، ورنہ موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ پوچھا گیا معصوم سے، یبن رسول اللہ، یہ جاہلیت کی موت کا کیا مطلب ہے؟ ماتا میتۃ جاہلیہ، جاہلیت کی موت مرے گا، یعنی اس نے اسلام کو سیکھا نہیں ہے، یہ جاہلیت مراد ہے۔ امامت کے بارے میں جانا نہیں ہے، یہ جاہلیت مراد ہے، یعنی عدم المعرفہ بالامام، معرفت نہیں ہے امام کی، اس حالت میں مرے گا۔ حضرت نے فرمایا نا، جاہلیت و کفر و نفاق و ضلال، اگر کوئی بغیر معرفت امام کے مرتا ہے تو یہ ویسی ہی جاہلیت تھی جیسے کفر کی حالت میں ہو، نفاق کی حالت میں ہو، یا گمراہی از دین کی حالت میں ہو، یعنی دین نہ ہو، گمراہی از دین ہے۔ تو امامت کا مسئلہ اتنا اہمیت رکھتا ہے کہ انسان اگر معرفت امامت حاصل نہ کرے تو گویا کہ دین سے گمراہ ہوا ہے، گویا کہ کفر کی طرح جیسے جاہلیت تھی جنہوں نے اسلام کو قبول ہی نہیں کیا تھا اس طرح دنیا سے گیا ہے۔ تو یہ اہمیت ہے مسئلہ امامت کی، اور ہماری یہ ذمہ داری اس وجہ سے اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ جب معرفت امامت کا تصور آئے کہ امامت کی معرفت کا مطلب کیا ہے، آیا ہم اگر امام کو نسب کے لحاظ سے پہچان لیں تو یہ معرفت کیا کافی معرفت ہوگی کہ ہم امام کو جانتے ہیں؟ تو اس میں تو ہم میں اور غیروں میں کوئی فرق نہیں ہے کہ نسب کے لحاظ سے فلاں ابن فلاں ابن فلاں وہ ہستی ہماری امام ہے، یہ معرفت وہ مراد نہیں ہے جو روایت میں کہا گیا ہے، بلکہ تاکہ انسان حقوق جو حق ہے امام کا اس کے مقابل میں اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھے مقابل امام میں، ایسی معرفت چاہیے۔ اور ایسی معرفت کا مطلب ہی یہی ہے کہ خداوند عظیم نے جو امام کو منصب عطا کیے ہیں، خود منصب امامت ان مناصب میں سے ہے کہ یہ نہ صرف
انتخاب ہے بلکہ خلافت الہیہ ہے جو خداوند عظیم نے خود عطا کیا ہے امام. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یا علی. اس وجہ سے امام کی ضرورت ہے لوگوں کو، اور بغیر امام کے تصور نہیں کیا جا سکتا. یہ برابر اور ادھر ہمارے ہاں بھی اور برادران کے ہاں یہ مسلم اقوال میں سے ہے کہ امامت واجب ہے. یہ حتیٰ بڑے بڑے علماء جناب ابن تیمیہ تک نے کہا کہ امامت واجب ہے. یجب الامام نصب الامام، یجب نصب الامام، امام کا منسوب کرنا واجب ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی کہتا ہے امام کا منسوب کرنا واجب ہے. ابن حزم کہتا ہے امام کا منسوب کرنا واجب ہے. اور باقی جناب قرطبی نے تفسیر میں کہا ہے کہ امام کا نصب کرنا واجب ہے. البتہ وہ اپنے طور پہ کہتے ہیں کہ امام کا منسوب کرنا ہمارے اوپر واجب ہے، خدا پر واجب نہیں ہے. لوگوں پہ واجب ہے کہ وہ اپنے لیے ایک امام کا انتخاب کریں. یہی سے اہم فرق ظاہر ہو جاتا ہے دو نظریوں کے بیچ میں. ایک امامیہ کا نظریہ ہے اور دوسرا غیر امامیہ کا. غیر امامیہ کہتے ہیں کہ نصب امام واجب ہے. یہ پکی بات ہے کیونکہ جناب ابن تیمیہ کے یہ لفظ ہیں کہ بغیر امام کے دین باقی نہیں رہ سکتا ہے. دین تب تک باقی نہیں رہ سکتا اپنی تعلیمات پہ جب تک امام نہ ہو. جناب قرطبی بھی اپنی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اگر دین میں سلطان باقی نہ رہے تو دین کی تعلیم میں تحریف واقع ہو جاتی ہے، تعلیم بگڑ جاتی ہے دین کی. اور دین کی تعلیم کو انحراف سے بچایا جا سکتا ہے سلطان وقت کے ذریعے سے اور زعیم الملت کے ذریعے سے، یعنی امام منصوب ہونا چاہیے. دلیل وہی کہ دین کی بقا، انسانیت کی بقا ضروری ہے، تعلیمات خدا کی بقا امام کے سایہ میں ضروری ہے. بغیر امام کے نہ دین باقی رہ سکتا ہے، نہ تعلیم و احکام خدا باقی رہ سکتا ہے. اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ یہ سارے علماء تاکید کے ساتھ کہتے ہیں کہ امام کا منسوب کرنا واجب ہے. بس فرق یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمارے اوپر واجب ہے، انسانوں پہ واجب ہے کہ انسان خود اپنے لیے ایک شخص کو اپنا امام بنا لے، اور اجماع جب قائم ہو جائے تو وہ خلیفہ خدا، خلیفہ رسول بن جاتا ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ امامت منصب الہی ہے جسے دین اور کتاب الہی کی بقا کے لیے اور حفاظت کے لیے خداوند عظیم خود منسوخ فرماتا ہے. یہ اہم فرق ہے امامت کا. لہذا کوئی امامت کا منکر نہیں ہے، نہ شیعہ نہ سنی، کوئی بھی امامت کا منکر نہیں. لہذا انہوں نے بھی یہی لفظ بولے ہیں کہ امام ہونا چاہیے، امام منصوب ہونا چاہیے تاکہ دین کی تعلیمات کو بقا ملے اور دین کی تعلیمات تحریف سے بچ سکے، قرآن کریم کی تعلیمات کو بیان کیا جا سکے. امام ہونا چاہیے. لہذا سب مانتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ امامت کس لیے خداوند عظیم پہ لازم ہے کہ وہ قرار دے؟ اس لیے کہ بعد از پیغمبر جب تشریف لے جاتے ہیں تو بعد از پیغمبر کوئی ہستی ایسی ہونی چاہیے جو مقام پیغمبر پہ تشریف فرما ہو، وہ ایسی ہونی چاہیے کہ جو دین کو اسی طرح سمجھ سکتا ہو جیسے دین پیغمبر اکرم سمجھتے تھے، کتاب الہی کو اسی طرح سمجھ سکتا ہو جیسے کتاب الہی کو پیغمبر اکرم سمجھتے تھے. یہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ اس کا علم الہی ہونا چاہیے. خداوند عظیم اسے علم عطا کر ایسی شخصیت کو معین کرے. خدا خود جب معین کرے گا تب ایسی ہستی ہے جو یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ دین کا علم لینا ہے تو مجھ سے لیا جائے، کتاب الہی کو سمجھنا ہے تو مجھ سے سوال کیا جائے. میں تمہیں کتاب الہی بھی بیان کروں گا، دین بھی بیان کروں گا اس طرح سے جیسے خدا فرماتا ہے. اس لیے انسانیت کو منصب کی ضرورت ہے. خداوند عظیم نے قرآن کریم انبیاء کی ایک ذمہ داری لگائی ہے، وہ اسے
بیان کرتا ہے سورہ ابراہیم کی 4 آیت میں ارشاد فرماتا ہے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. ہم جب کسی رسول کو بھیجتے ہیں تو ہمارا مقصد رسول کو بھیجنے کا کیا ہے؟ رسول کا کام ہے ہمارے پیغام کو بیان کرنا. جو ہم نے اسے پیغام دیا ہے رسول کا کام ہے اسے بیان کرنا. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا ہے مگر اس کی قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا ہے. کیوں؟ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. یہ ہے وظیفہ رسالت. احکام خدا لوگوں کو بیان کرے. آگے مسئلہ ہدایت آتی ہے. فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ. رسول کا کام تھا بیان کرنا. خداوند عظیم جسے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے, جسے چاہتا ہے گمراہی کی طرف چھوڑ دیتا ہے. آپ نے دیکھا یہاں وظیفہ رسول خدا بیان کر رہا ہے. رسول کا وظیفہ کیا ہے؟ شریعت خدا کو لوگوں کے لیے بیان کرنا, کتاب خدا کو لوگوں کے لیے بیان کرنا. ہدایت کا مسئلہ رسول کے لیے خدا نے نہیں کہا کہ رسول ہدایت کرے گا, نا, رسول کو کہا وہ بیان کرے گا. ہدایت کو کہتا ہے کہ میں خود انجام دوں گا. فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ. خدا جسے چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ. اور جسے چاہتا ہے خداوند عظیم ہدایت کرتا ہے. یہ ہے منصب رسالت. اب اگر فرق دیکھنا ہو, قرآن کریم میں لفظ امامت بھی آیا ہے, لفظ رسالت بھی آیا ہے. دونوں کے خداوند عظیم نے وظیفے بیان کیے, دونوں کی ذمہ داریاں بیان کی, دونوں کی ذمہ داریاں خدا نے الگ بیان کی ہیں تاکہ فرق پتہ چل سکے کہ جہاں پہ رسالت ہے وہ رسالت مراد ہے, جہاں پہ امامت ہے وہاں پہ امامت سے رسالت مراد نہیں ہے بلکہ امامت ہی مراد ہے. چونکہ جو بڑھ چڑھ کے سوال کرتے ہیں نا کہ آپ بتائیں امامت خدا نے قرآن میں کہاں بیان کی, وہ کہتے ہیں جہاں امامت بیان ہوئی ہے لفظ تو بے شک امام ہے لیکن قرآن نبی ہے, رسول ہے. حضرت ابراہیم کے لیے انی جاعلک للناس اماما, میں تمہیں امام بنا رہا ہوں, یہ کہا کہ نبوت مراد ہے, ابراہیم کو نبی بنا رہا ہوں. خدا نے کہہ دیا نبی کی جگہ پہ امام. خدا نے وظیفے الگ کر دیے تاکہ یہ شبہ ہی پیدا نہ ہو سکے کہ رسالت کا کام کیا ہے, امامت کا کام کیا ہے. وظیفے جب الگ ہو گئے, ذمہ داریاں جب تقسیم ہو گئی تو پتہ چل جائے گا کہ نبوت کی ذمہ داری وہ ہوگی جو نبی کے عنوان سے بیان کر رہا ہے, امامت کی ذمہ داری وہ ہوگی جو امامت کے عنوان سے بیان کر رہا ہے. تو یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ جہاں پہ امام کہا ہے امام سے مراد نبی اور رسول مراد کیا ہے. خدا امامت کے لیے جب ذکر کرتا ہے تو وہاں پہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. سورہ انبیاء آیت نمبر 74 خدا ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے نبی بنائے, نسل ابراہیم ذریت ابراہیم میں ہم نے امام بنائے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً ذریت ابراہیم کو ہم نے امام بنایا. یہدون بِأَمْرِنَا, ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ لوگوں کو مسلسل ہدایت کرتے ہیں ہمارے امر کے ذریعہ سے. آپ نے دیکھا یہاں پہ خداوند عظیم صاف کہہ دیا یہدون مسلسل ہدایت کرتے ہیں, بِأَمْرِنَا ہمارے امر کے ذریعے سے. سورہ سجدہ میں ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, ہم نے ذریت ابراہیم میں امام بنائے جو مسلسل ہدایت کرتے ہیں ہمارے امر کے ذریعہ سے. خدا تو اس طرح سے فرما رہا ہے. اور آیت جو حضرت ابراہیم کے لیے, خود حضرت ابراہیم کے لیے ارشاد فرماتا انی جاعلک للناس اماما, کہ ابراہیم میں آپ کو لوگوں کا امام بنا رہا ہوں. یہاں پہ جناب ابن ابی حاتم مفسرین میں سے یہ دو مفسر جو ہیں ان کی بڑی تعریف کی ہے. جناب ابن تیمیہ تک سب افراد علماء نے, دو مفسر جو ہیں برادران کے, ایک جناب طبری ہے الجامع لاحکام القرآن کی تفسیر, اور دوسرا الجامع والبیان.
اور دوسرے جناب ابن ابی حاتم رازی. یہ دو مفسر ہیں جن کی تفسیروں کو کہا گیا ہے کہ یہ صحیح حدیثوں پر مشتمل ہیں. ابن تیمیہ نے بھی کہا ہے کہ یہ صحیح آثار پہ مشتمل ہیں، یہ صحیح حدیثیں نقل کرتے ہیں، لہٰذا ان تفسیروں کی طرف رجوع کرنا چاہیے. ابن ابی حاتم اسی آیت کے ذیل میں جو 124 نمبر آیت ہے سورہ بقرہ، حضرت ابراہیم کے حوالے سے خداوند عظیم نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. خدا نے ابراہیم کے امتحان لیے کچھ چیزوں کے ذریعے سے. فَأَتَمَّهُنَّ ابراہیم اس امتحان میں پورے اترے. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. خدا نے ارشاد فرمایا اے ابراہیم میں آپ کو اس وقت ابھی جب آپ سے خطاب کر رہا ہوں میں آپ کو لوگوں کا امام بنا رہا ہوں. قال ومن ذریتی. ابراہیم نے عرض کیا کہ خدا بندہ میری ذریت میں سے. خدا نے ارشاد فرمایا لا ینال عہد الظالمین. ابراہیم یہ عہد ہے میرا، یہ منصب ہے میرا. لا ینال الظالمین، یہ منصب ظالمین کو مل نہیں سکتا، یعنی آپ کی ذریت میں جو ظالم ہوں گے ان کو یہ منصب مل نہیں سکتا. یہ ہے وہ آیت کہ جس کے بارے میں برادران نے کہا کہ یہ نبوت مراد ہے حضرت ابراہیم. لیکن جناب ابن ابی حاتم رازی اسی آیت کے ذیل میں کہتے ہیں کہ یہ آیت نص ہے خدا کی طرف سے کہ خداوند عظیم نے ابراہیم کو امامت بخشی ہے، لوگوں پر ان کی اقتداء کو واجب کیا ہے. اور دوسری بات جو آیت بیان کر رہی ہے کہ امامت بِأَمْرِ اللَّهِ وَبِشَرْطِ اللَّهِ لَا بِأَمْرِ النَّاسِ وَشَرَائِطِ النَّاسِ. اس آیت میں صاف خدا کہہ رہا ہے، ابن ابی حاتم رازی کہہ رہے ہیں کہ صاف خدا کہہ رہا ہے کہ جہاں ابراہیم کے لیے خدا نے یہ آیت نص ہے، وہ فرماتے ہیں نص ہے صراحت ابراہیم کو امامت دے کر لوگوں پر ان کی اقتداء کو واجب قرار دیا ہے. اور اس آیت سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ آیت بے امر اللہ، امامت بے امر اللہ و بشرط اللہ. امامت ملتی ہے لوگوں کو امر خدا کے ذریعے سے اور شرط خدا کے ذریعے سے، نہ کہ لوگوں کے ذریعے سے اور شرط لوگوں کے ذریعے سے لوگوں کو امام